بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے آج ہم فقیر اللہ اسلامک انسٹیٹیوٹ کے پلیٹ فارم سے ایک اہم نشست میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو اور اس کاوش کو منصور اور مقبول فرمائے۔ میں تمام احباب کا شکریہ ادا کر جو آج کی اس نشست میں شرکت فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کا یہاں پر آنا، کاوش کرنا، محنت کرنا، چل کر آنا اسے آپ کے لیے باعث سے خیر فرمائے۔ جس نیت کے ساتھ، جس ارادہ کے ساتھ آپ سب یہاں پر آئے ہیں، اللہ رب العزت آپ کو اس میں کامیابی اور کامرانی سے نوازے۔ اور جو احباب ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں ان کو بھی آج کے اس سیشن کے اندر ہم خوش آمدید ہے۔ آج کا یہ جو موضوع ہے یہ معیشت کے حوالے سے ایک نہایت ہی اہم موضوع ہے، اور بالخصوص جو تجارت میں آج کل مختلف نئی صورتیں آ رہی ہیں دن بہ دن، اور ماڈرن ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اکنامکس کے اندر، ٹریڈنگ کے اندر، کرنسی کے اندر، فائنینس کے اندر مختلف ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ تو جب ان ڈیولپمنٹس کو دیکھا جاتا ہے تو پھر مختلف طرح کے سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور ان سوالات کے حوالے سے رجوع کیا جاتا ہے علماء کی طرف اور مفتیان کرام کی طرف، تاکہ وہ اس کے اندر کوئی شرعی رہنمائی فرمائے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ آج ہمارا دور وہ ڈیجیٹل ایرا ہے، اور ڈیجیٹل ایرا کے اندر مختلف تجارتی امور میں بھی اپڈیٹس ہیں، کرنسی کے حوالے سے، اکنامکس کے حوالے سے، فائنینشیل میٹرز کے حوالے سے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس نظام کو سمجھا جائے کہ یہ نظام کیا ہے، اور دوسرا پھر جو علماء ہیں، مفتیان ہیں یا دین کے طلباء ہیں، وہ بھی اس موضوع کو سمجھیں کہ یہ موضوع ہے کیا، اور اس کے حوالے سے شریعت کہاں تک رخصت دیتی ہے، یا اس کی اب جو حرمت ہے وہ کیوں ہے، یا اس کی اگر اباحت ہے تو وہ کیوں ہے، اس کے حوالے سے شرعی دلائل کیا ہے۔ چونکہ جو عامت الناس ہوتے ہیں وہ علماء سے ہی یا ایک دین کے طالب علم سے ہی رجوع کرتے ہیں اس کی ٹریڈنگ کے حوالے سے اور اس کے دیگر مسائل کے حوالے سے۔ تو پھر یہاں پر دو اہم چیزیں ہو جاتی ہیں کہ سمجھا جائے کہ یہ نظام کیا ہے، اور پھر اس کے حوالے سے پھر شرعی حکم کیا ہے۔ یہ نہایت اہم ہے علماء کا اور دین کے طلاب کا جاننا۔ امام ابو یوسف علیہ رحمہ ان کا ایک بہت ہی خوبصورت قول ہے جدید چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے حوالے سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ من جاہلا بأہل زمانے ہی فہو جاہل، کہ جو زمانے کے عرف سے واقف نہ ہو، جو مفتی، یہ عام بندے کے حوالے سے وہ بات نہیں کر رہے، کہ جو مفتی زمانے کے عرف سے، زمانے کی اپڈیٹ سے، یا زمانے کی جو جدت اس کے اندر پیدا ہو رہی ہے اس کے حوالے سے جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، اگر وہ ان تبدیلیوں کو نہیں سمجھتا تو فرمایا کہ وہ جاہل ہے، حال وہ مفتی بھی ہو، عالم بھی ہو، مگر اگر وہ جدت کے میدان میں اپنے آپ کو نہیں ڈالتا اور اس میں چیزوں کو اپڈیٹ نہیں کرتا تو اس کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا امام ابو یوسف علیہ رحمہ۔ تو یہ ان کو جاننا، نئی چیزوں کو از حد ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ تجارت کے حوالے سے بے شمار نئے مسائل پیدا ہو چکے ہیں۔ کرپٹو کرنسی بھی اسی کا ایک شاخسانہ ہے، اسی کے حوالے سے ایک پیش رفت ہے کرپٹو کرنسی۔ اس کے حوالے سے مختلف سوالات ہیں کہ یہ جائز ہے، ناجائز ہے، یہ کرنسی ہے یا ایسٹ ہے، جس کو آپ کرنسی کہیں گے یا ایسٹ کہیں گے۔ پھر اگر اس کو کرنسی کہیں گے تو کیوں کہیں گے؟ کرنسی کے حوالے سے شریعت کی کیا رہنمائی ہے، کس کو شریعت نے کرنسی کہا ہے اور کس کو کرنسی نہیں کہا، یعنی کرنسی کی خصوصیات کیا ہیں شریعت کے اعتبار سے، پھر کرنسی کی خصوصیات کیا ہیں اکنامکس کے اعتبار سے۔ یعنی اگر آپ اکنامک پرسپیکٹو میں دیکھیں تو جو ماہرین معیشت ہیں وہ کس کو کرنسی کہتے ہیں، ایک ہے شریعت کس کو کرنسی کہتے ہیں، ایک ہے ماہرین معیشت اکونومسٹ وہ کس کو کرنسی کہتے ہیں۔
تو یہ دونوں چیزیں ہم ڈسکس کریں گے. پھر تیسرا یہ ہے کہ اگر یہ ایسٹ ہے، اثاثہ ہے، تو آیا اس کو ہم پرچیز کر سکتے ہیں، اس کی ہم ٹریڈ کر سکتے ہیں، اس کو بائی کر سکتے ہیں، سیل کر سکتے ہیں یا نہیں. یعنی اس کی خرید و فروخت کے حوالے سے شرعی حکم کیا ہے، یہ پھر اہم ہو جاتا ہے. پھر آج کے ہمارے جو مختلف مدارس ہیں یا مختلف بڑے جامعات ہیں، وہاں پر جو دارالافتاء ہے پاکستان کے، انڈیا کے، ان کے کیا فتاوی جات ہیں اس کے اوپر، ان کو ہم زیر بحث لے کر آئیں گے انشاءاللہ. اور پھر ہمارے پاس عالمی مالیاتی ادارے جیسے کہ ایوفی ہے، یا اسلامک فقہ اکیڈمی ہے، یا دیگر اور ادارے ہیں، تو وہ اس پر کیا شریعہ رولنگس بیان کرتے ہیں، تو اس کے حوالے سے یہ چیزیں ہیں. تو یہ اہم ہے کہ ہم جانیں کہ سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے آپ کرنسی کو ذرا دیکھیں ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں، اس کی جو تاریخ کرنسی کی. یعنی سب سے پہلا جو نظام تھا کرنسی میں وہ تھا بارٹر سسٹم. بارٹر سسٹم تھا جس کے ذریعے سے چیزوں کا تبادلہ کیا جاتا تھا. ایک شخص اس کو گندم کی ضرورت ہوتی تھی اور دوسرے شخص کو شوگر، چینی کی ضرورت ہوتی تھی، تو وہ آپس میں تبادلہ کر لیتے تھے، جس کو ہم بارٹر سسٹم سے تعبیر کرتے ہیں. اشیاء کا باہمی تبادلہ ہوتا تھا، جنس کا باہمی تبادلہ ہوتا تھا. لیکن اس کے اندر ایک مشکل تھی. اب اگر کسی بندے کو پرچیز کرنا ہے، گندم لینی ہے، اب وہ جب گندم لینے جائے گا مارکیٹ میں، جس بندے سے بھی لینے جائے گا، تو اس بندے کے پاس گندم موجود ہو، اور جو اس کے پاس چیز موجود ہے جیسے شوگر ہے، اب وہ شوگر اس نے اس بندے کو دینی ہے، اس بندے کی شوگر ضرورت بھی ہو. اگر اس کی ضرورت نہیں ہے تو یہ گندم اس سے لے گا، مگر اس کو شوگر نہیں دے سکتا کیونکہ اس کے اگلے بندے کی ضرورت نہیں ہے. تو لہٰذا اس بارٹر سسٹم کے اندر یہ ایک مشکل درپیش تھی کہ جس کی وجہ سے ایک بندے کی ضرورت تو ممکن ہے پوری ہو جائے مگر دوسرے کی ممکن ہے ضرورت پوری نہ ہو. تو اسی صورت میں بارٹر سسٹم کامیاب ہوتا تھا جب دونوں اطراف سے ضرورت ہو، گندم کی بھی ضرورت ہو اور چینی کی بھی ضرورت ہو، تو اس صورت میں کامیاب ہوتا تھا. جب ایک بندے کی وہ ضرورت ہو، دوسرے کی ضرورت نہ ہو، تو اس صورت میں وہ ناکام ہو جاتا تھا. تو اس لیے بارٹر سسٹم چل نہ سکا. اب اس کی ہسٹری یا تاریخ ہے یہ کتنے ادوار تک یہ سسٹم چلا، لیکن یہ چل نہ پایا. پھر اس کے بعد آ جاتی تھی آیا جو سیکنڈ اکنامک ایرا ہے کرنسی کے اعتبار سے ہم بات کریں، اس کو ہم کہتے ہیں کوموڈیٹی منی یا کوموڈیٹی کرنسی. یعنی کہ اجناس، ان کو ہی ہم نے کرنسی مان لیا. جیسے سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ نمک کو بھی کرنسی مانا گیا، سالٹ. پھر اسی طرح ویٹ، گندم کو بھی کرنسی مانا گیا تاریخ میں. پھر کیٹل، بعض مویشی ہوتے تھے یا ایسی ان مویشیوں کی ہڈیاں وغیرہ جو محفوظ ہوتی تھیں مویشیوں سے، ان کو بھی کرنسی کے طور پر استعمال میں لایا گیا. یہ ساری کیا تھی؟ کوموڈیٹی منی تھی. اس کو کیا کہتے تھے؟ کوموڈیٹی منی. یعنی پہلا تھا بارٹر سسٹم، اور دوسرا جو سسٹم رائج ہوا اس کو ہم کوموڈیٹی منی سے تعبیر کرتے ہیں. ہسٹری یعنی یہ ہسٹری آف کرنسی ہے، یہ ہسٹری آف منی کہہ لیں یا کرنسی کہہ لیں. پھر تیسرا تھا میٹالک منی، یعنی کہ جو آپ کی دھاتیں ہیں وہ جیسے گولڈ اور سلور، جس کو ہم حقیقی زر کہتے ہیں، ریئل زر جو گولڈ اور سلور ہے، اس کے ذریعے سے بھی اشیاء کا لین دین ہوتا تھا. گولڈ اینڈ سلور یہ بھی استعمال کی جاتی تھی، یوٹیلائز کی جاتی تھی. اور پھر ایک خاص ادوار میں ان کا بھی یہ بھی رائج رہی. تیسرا تھا کہ میٹل کو، یعنی کہ ہمارے پاس جو حقیقی زر تھا، سونا اور چاندی، اس کا بھی استعمال چلتا رہا. پھر ہم فورتھ ایرا میں داخل ہوئے ہسٹوریکلی، جس کو ہم کوموڈیٹی بیکڈ منی کہتے ہیں. کوموڈیٹی بیکڈ منی، یہ جو سنار ہوتے تھے ان کے پاس رکھا جاتا تھا
سونے کو، اور وہ سنار کیا ہوتے تھے کہ اس کے بدلے جتنا آپ نے سونا رکھا ہے اس کے بدلے ایک رسید جاری کر دیتے تھے۔ مثلا آپ نے 1 تولہ سونا رکھا ہے تو وہ بعد میں آپ کو اسی وقت ایک رسید جاری کرتے تھے کہ اس فلاں بندے کا 1 تولے سونا ہمارے پاس موجود ہے۔ اب لیکن اس وقت شروع کے ادوار میں ہوتا یہ تھا کہ جتنا سونا آپ نے رکھا تھا سنار کے پاس، گولڈ سمتھ کے پاس، اتنی ہی رسیدیں جاری کی جاتی تھی شروع کے ادوار میں۔ پھر بعد میں ایسے ہوا کہ مختلف گورنمنٹس انوالو ہوئیں یا انسان کے اخلاقی مسائل پیدا ہوئے تو انہوں نے پھر اس گولڈ سے زیادہ، گولڈ اتنا نہیں تھا، اس سے زیادہ رسیدیں جاری کرنا شروع کر دی، جس سے معیشت کے اندر پھر مسائل پیدا ہوئے، افراط زر کا مسئلہ پیدا ہوا اور مہنگائی کا مسئلہ پیدا ہوا۔ چونکہ یہ آئیڈیل ہے کہ آپ کے پاس جتنا سونا موجود ہے اتنی ہی آپ رسیدیں جاری کریں۔ آپ اس کو آج کے دور میں ایسے سمجھ لیں جیسے آپ اسٹیٹ بینک کے پاس، اب اسٹیٹ بینک وہ پاکستان ہے، وہ منی کو کریٹ کر دیتا ہے، نوٹ بنا دیتا ہے، مگر اس کے پاس سونا بیک اینڈ پہ اتنا موجود نہیں۔ یہ تو آگے چل کے میں بتاؤں گا۔ ویسے بھی 1971 میں لا جو ہے وہ ہمارے ہاں پاس ہو گیا کہ آپ اب گولڈ کو معیار نہیں بنائیں گے۔ یہ 1971 میں امریکہ کے اندر یہ لا پاس ہو گیا۔ تو لہٰذا اب بھی ایسا ہی ہے کہ جتنا ہمارے پاس سونا موجود ہے اس سے کہیں زیادہ ہمارے پاس رسیدیں، نوٹس جو ہیں وہ موجود، اور وہ تو ویسے بھی اب قانون بھی ختم ہو گیا۔ تو یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں تاریخ کی بات کہ اس دور میں کہ جتنا سونا ہوتا تھا اتنا ہی رسیدیں جاری کی جاتی تھی، مگر بعد میں اس میں تبدیلی آ گئی اور وہ رسیدیں زیادہ جاری ہونا شروع ہو گئی۔ پھر 1971 میں 1971 میں یہ بل پاس ہو گیا ورلڈ لیول پہ کہ اب ہم آج سے سونے کو سٹینڈرڈ نہیں بنائیں گے، ڈالر اس کے پیچھے رکھ دیا گیا امریکہ کے۔ تو لہٰذا وہ جو سٹینڈرڈ تھا سونا گولڈ نہ رہا، بلکہ اس کو ہم نے ڈالر کے ساتھ لنک کر دیا، منی کو۔ اس کو ہم کہتے ہیں فیٹ منی، FIAT، فیٹ منی، یعنی کہ وہ پہلے گولڈ تھا اس کے پیچھے، پھر بعد میں اس کو فیٹ منی کے نام سے ایک نیا لا پاس ہو گیا۔ پیپر منی آپ اس کو کہیں کہ وہ پیپر منی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو اب اس کے بعد چھٹے درجے کے اوپر پھر ہمارے پاس بینکنگ کی ڈیولپمنٹ ہوئی، بینکنگ ایرا ڈیولپ ہوا، اور بینکنگ ایرا کے بعد پھر آگے بینکس نے پلاسٹک منی بھی جاری کر دی، چھٹے درجے کی پلاسٹک منی، جیسا کہ آج کے دور میں آپ کارڈ دیتے، ڈیبٹ کارڈ ہے اور دیگر ہمارے پاس کارڈز، اس کو ہم پلاسٹک منی کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فائنلی جس پر آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ ڈیجیٹل منی۔ فائنلی بالآخر دنیا اس طرف آ گئی یا لوگوں نے جو تجارت کے لیے ذریعہ بنا لیا، کس کو؟ ڈیجیٹل کرنسیز کو، ڈیجیٹل کرنسیز کو، تو اس کو بنا لیا گیا موضوع بحث۔ اب یہ جو چیزیں ہیں یہ 7 مراحل ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ کتنے مراحل ہیں؟ 7۔ یہ 7 اسٹیپس آف کرنسی ہے، کرنسی کے 7 مراحل ہیں۔ یعنی سب سے پہلے بارٹر سسٹم ہے آپ کا، پھر آپ کی کوموڈیٹی منی ہے، پھر اس کے بعد میٹالک منی ہے، پھر کوموڈیٹی بیگڈ منی ہے، اور پھر فیٹ منی ہے، اور اس کے بعد پلاسٹک منی ہے، اور پھر کون سی ہے؟ ڈیجیٹل کرنسی، جس کے اندر آج ہم داخل ہو چکے ہیں، اور اگلے وقت میں ممکن ہے کہ ہم اس سے بھی آگے بڑھ جائیں جس طریقے کے ساتھ ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور ٹیکنالوجی انہینس ہو رہی ہے۔ اب یہ تو میں نے آپ کے سامنے مختصراً بڑی شارٹ اور پریسائزلی میں نے آپ کو بیان کیا، ورنہ اس کی تفصیلات ہیں کافی۔ تو یہ آپ کو ایک مختصر خاکہ بیان کیا کہ کرنسی کیسے ایوالو ہوئی، کرنسی کے اندر کیسے جدت پیدا ہوئی وقت کے ساتھ ساتھ۔ اب سب سے اہم سوال پیدا ہو جاتا ہے، سب سے اہم، کہ ہم کرنسی کہیں کسے؟ سب سے اہم سوال کیا پیدا ہوتا ہے؟ کرنسی کس کو کہا جائے؟ اب اگر آپ پہلے درجے پر اکانومسٹ کے پاس چلے جائیں، جو ماہرین معیشت، ان کے پاس جائیں کہ کرنسی کسے کہا جاتا ہے، پھر بعد میں ہم شریعت کی بات کر لیں گے۔ اب جو ماہرین معیشت ہیں، اکانومسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے لیے کرنسی کا جب ہونا ہے تو اس میں 3 اس کے تقاضے ہیں کرنسی کے،
3 بنیادی اس کے اندر کریکٹرسٹکس ہونے چاہیے، اس کی خوبیاں ہونی چاہیے، اس کی خصوصیات ہونی چاہیے کرنسی کی 3۔ نمبر 1 یہ ہے کہ وہ میڈیم آف ایکسچینج ہو۔ کیا ہو؟ میڈیم آف ایکسچینج، یعنی کہ آلۂ تبادلہ، کہ 2 بندے ہیں، جیسے میں نے شروع میں آپ کو اگزامپل دی، ایک بندے کے پاس گندم خریدنا چاہتا ہے اور ایک بندہ جو ہے وہ شوگر کا ایکسچینج کرنا چاہتا ہے، تو اب وہ دونوں میں سے کسی ایک کو کوئی ایک چیز اس کے پاس ایسی ہو جو کہ وہ جس سے گندم خرید سکے، میڈیم آف ایکسچینج، اعلی تبادلہ ہو۔ میں آپ سے یہ لیپ ٹاپ پرچیز کرنا چاہتا ہوں، مگر کس کے عوض؟ میرے پاس کوئی چیز ہو جس کے عوض میں یہ لیپ ٹاپ آپ سے پرچیز کروں۔ تو نمبر 1 اکانومسٹ نے کہا کہ وہ چیز میڈیم آف ایکسچینج ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ یونٹ آف اکاؤنٹ ہو، یعنی اس کی جو پیمائش ہے وہ پیمائش آپ کر سکیں، بھئی یہ کتنے کا ہے، یونٹ آف اکاؤنٹ، 1000 روپیہ، 2000، 5000، 10,000، وہ یونٹ آف اکاؤنٹ ہو، یہ اکانومسٹ نے ریکمینڈ کیا۔ اور تیسری چیز اسٹور آف ویلیو ہو، اس کی کوئی قدر ہو، اس کی قدر ہو۔ اب یہ 3 چیزیں، یعنی قدر یا تو اس کی ذاتی ہو سکتی ہے، یا پھر قدر اس کو گورنمنٹ دے کوئی، جیسے آج کرنسی کو ہم نے قدر دی ہے، کاغذی کرنسی کو۔ تو 3 اسپیسیفک چیزیں ہمارے پاس آ گئی۔ اب یہ 3 ہیں، کتنے ہوں گے؟ 3 ہوں، کہ ایک ہو میڈیم آف ایکسچینج ہو، دوسرا یونٹ آف اکاؤنٹ ہو، اور تیسرا کیا ہے؟ اسٹور آف ویلیو۔ یہ اکانومسٹ نے کہا کہ 3 کریکٹرسٹکس ہونے چاہیے، خوبیاں ہونی چاہیے، جس کو بھی آپ کرنسی کہیں گے۔ اچھا، اب اگر آپ یہاں پر رک کر ذرا ہمارے جو فقہا ہیں اور علماء ہیں ان سے پوچھیں کہ وہ کس کو کرنسی کہتے ہیں، تو کرنسی کی بحث میں سب سے پہلے لفظ جو ہے مال پر بحث ہوتی ہے۔ جب فقہا کسی بھی چیز کو کرنسی ماننے کی طرف جاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے بحث کا آغاز کرتے ہیں مال کی طرف سے، اور مال کو وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ مال کیا ہے۔ نمبر 1، آپ جانتے ہیں کہ مال، اگر آپ اس کو لغوی اعتبار سے دیکھیں، مال یمیل، اس کا مطلب ہوتا ہے طبیعت کا کسی طرف راغب ہونا، طبیعت کا کسی طرف راغب ہونا، اس کو مال کہتے ہیں لغوی اعتبار سے، لغت کی روشنی۔ اور جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، انہوں نے جو اس کی تعریف کی ہے مال کی، وہ کہتے ہیں کہ جس کی طرف ایک تو طبیعت کا رجحان ہو، اور دوسرا اس کا ذخیرہ ممکن ہو جب حاجت درپیش ہو، بوقت الحاجہ، حاجت کے وقت۔ یہ 2 چیزیں امام اعظم ابو حنیفہ فقہ حنفی کے اندر ہمیں ملتی ہیں۔ ایک وہ فرماتے ہیں، ایک تو وہ جس کے اندر طبی رجحان پایا جائے، ایک بات مال کی تعریف میں، اور دوسرا وہ فرماتے ہیں کہ مال وہ ہے جس کا ذخیرہ کیا جا سکے۔ کیوں؟ تاکہ حاجت کے وقت، ضرورت کے وقت اس کو استعمال میں لایا جا سکے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ مال ہے۔ یہ مال کی اصطلاحی تعریف کی ہے فقہ حنفی نے۔ جو فقہ مالکی ہے اس میں انہوں نے قدر کا لفظ اضافہ کیا، امام مالک رحمہ اللہ، ان کے ہاں کہ وہ قدر بھی ہو۔ پھر اسی طرح شوافی ہیں اور حنابلہ ہیں، یعنی ان کا اتنا کچھ زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے۔ بعض قدر کو کہتے ہیں تو اس کی قدر ہو، بعض سمن کہ وہ سمن کی حیثیت رکھتی ہے۔ اب یہ ساری چیزوں کا خلاصہ جو چاروں آئمہ ہیں، مال کا، اس کا جو خلاصہ اگر میں آپ کے سامنے بیان کروں تو وہ یہی ہے کہ مال سب سے پہلے وہ جو کہ جس میں طبی رجحان پایا جائے اس کو مال کہیں گے، جس کو سٹور کیا جا سکے اس کو مال کہیں گے۔ پھر تیسرا یہ بھی ایک آگے بحث کی ہے کہ مال متکوم ہو، مال متکوم ہو، کہ وہ مال متکوم کیا ہوتا ہے؟ وہ مال ہوتا ہے جو کہ شرعی طور پر جس کو شریعت نے مال کہا ہو۔ آپ نے اگر شراب رکھا ہوا ہے ایک کوانٹٹی کے اندر، وائن پڑی ہے، اب اس کی ایک پرائس ہے، ایک قیمت ہے، آپ جانتے ہیں، مگر شریعت اس کو مال نہیں کہتی، شریعت کی نگاہ میں وہ مال نہیں ہے۔ تو یہ بھی شرط لگاتے ہیں جب وہ مال کو زیر بحث لے کر آتے ہیں فقہا کہ مال کس کو کہیں گے آپ؟ جس کی طرف طبی رجحان ہو، جس کو ذخیرہ کیا جا سکے بوقت حاجہ، ضرورت کے وقت۔ پھر تیسرا وہ متکوم ہو، یعنی شریعت نے اس کو اون کیا، جس طرح کے جتنی بھی مباح چیزیں ہیں، جو حلال چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری مال متکوم میں۔
شراب مال غیر متکب ہے، پورک مال غیر متکب ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہیں؟ بنیادی شرائط بیان کی گئی ہیں فقہا کی طرف سے مال کے اعتبار سے. اچھا، اب اگر آپ بات کریں، وہ کہہ رہے ہیں یہ تو مال کی جو بنیادی کریکٹرسٹکس ہیں، خصوصیات ہیں، اس کو ہم مال کہیں گے. لیکن جب بات کریں گے ہم مال حقیقی سے مال عرفی کی طرف جائیں گے. اب جتنے بھی میں نے پیچھے ریکوائرمنٹس بیان کی تھے وہ مال حقیقی کی تھی، جیسے سونا چاندی ہے، گولڈ اینڈ سلور ہے، یا دیگر بقیہ کوموڈیٹی ہو جائے، کوئی اور چیزیں ہو جائیں، وہ سارے مال ہیں. مگر جب آپ نے کرنسی میں لے کر آنا ہے تو ممکن ہے اس وقت وہ مال حقیقی نہ ہو بلکہ مال عرفی بن جائے، مال عرفی بن جائے، جس کو ہم کہتے ہیں سمن عرفی. سمن عرفی، سونا اور چاندی یہ تو حقیقی زر ہے، حقیقی سمن ہے، آسمانی حقیقیہ سے ہے سونا اور چاندی. مگر آگے جب فقہا نے بات کی فلوس کی، فلوس کہتے ہیں چھوٹے سکے، کوائنس، ان کو جب ڈھالا گیا تو ان کو پھر گورنمنٹ پیچھے بیک کس نے کیا؟ گورنمنٹ نے اپنی جو اسٹیمپ ہے اس کو لگایا. اب وہ حقیقت میں مال نہیں تھے بلکہ ان کو مال بنایا گیا حکومت کی طرف سے. تو یہ عرف میں وہ مال بن گئی، حقیقت میں وہ مال نہیں تھے. امام مالک سے پہلے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک قول ہے اس حوالے سے یہاں پہ. ایسا انہوں نے سوچا کہ جو کرنسی ہے نا، کرنسی وہ بنا دیا جائے اونٹ کے جو چمڑے سے، کرنسی بنا دی جائے اونٹ کے چمڑے سے. لیکن پھر اس اندیشے کے پیش نظر انہوں نے اس کو کرنسی نہیں بنایا، کہیں وہ اونٹ اس سے ختم نہ ہو جائے. یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول ملتا ہے کرنسی کی تاریخ. انہوں نے یہ سوچا کہ اس کو جو ہے وہ کرنسی بنایا جائے، مگر پھر تشویش کے باعث کہ کہیں اونٹ سے جو ہے وہ ناپید اور معدوم ہو جائیں گے، تو لہٰذا آپ نے اس ارادے سے پھر پیچھے ہٹ گئے. دوسرا پھر سیدنا امام مالک رحمہ اللہ، ان کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ باوقت ضرورت چمڑا جو ہے، چمڑا اس کو بھی کرنسی بنایا جا سکتا، عام چمڑا اس کو بھی کرنسی بنایا جا سکتا. امام مالک کا دوسرا. تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ مال ایک وہ ہے جو حقیقی مال ہے، اور ایک مال وہ ہے جس کو عرف میں مال کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ عرف میں اگر وہ چیز رائج ہو جائے، عرف کے اندر، عرف سے مراد کیا ہے؟ کسٹمری پریکٹسز، کسٹمری پریکٹسز. آپ کے علاقے میں، آپ کے معاشرے میں وہ چیز رائج پذیر ہو جائے، وہ مروج ہو جائے، اس کا عرف ہو جائے، اور لوگ بڑی شدت کے ساتھ اس کے اندر اپنے معاملات کرنے لگ جائیں. عموم بلوا بھی اسی اصول کے تحت آتا ہے. اگر آپ اس کو نہیں کریں گے تو وہ شرعی حرج واقع ہوگا معاشرے کا، امت کا. تو پھر وہ ایک ضرورت بن جاتا ہے، عرف اسٹیبلش ہو جاتا ہے، ایک وہ ریالٹی بن جاتا ہے. تو جب عرف اسٹیبلش ہو جائے، ایک ریالٹی بن جائے، ایکسیپٹنس ہو جائے، مقبولیت ہو جائے عامت الناس کی، ہاں معاشرے کے اندر، تو پھر شریعت وہاں پر جو قاعدہ یسر ہے، قاعدہ یسر، ایزینس، تاکہ لوگوں کو مشکل سے نکالا جائے اور کس کی طرف لایا جائے؟ آسانیوں کی طرف. یسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. اس اصول کے تحت پھر وہاں پر آسانیاں، ایزینس، اس کی خاطر پھر عرف کو قبول کر لیا جاتا ہے. اسی لیے آپ اگر ہسٹری میں دیکھیں تو ہسٹری میں جو بعض جنگیں ہوئیں، ان جنگوں کے بعد سگریٹ بھی ایز اے میڈیم آف ایکسچینج استعمال ہوا. سگریٹ، چونکہ ہوتا کیا تھا، جب سگریٹ پرچیز کرنے یا کوئی اور چیز پرچیز کرنے جاتے تھے تو پیسے اتنے زیادہ دینے پڑ جاتے تھے، تو پیسے زیادہ ہوتے تھے، اس کی ویلیو، پیسوں کی ویلیو کم ہو جاتی تھی اور چیز کی ویلیو زیادہ. تو اس لیے پھر سگریٹ کو بھی ایز اے میڈیم آف ایکسچینج استعمال کیا گیا. پھر اور بھی چیزیں وقت میں استعمال ہوتی رہی کافی زیادہ ہسٹری کے اندر. تو مال ایک تو حقیقی ہوتا ہے اور ایک عرفی مال بھی بن سکتا ہے اگر اس کو ایکسیپٹنس مل جائے، عرف کے ہاں وہ مسلم اور قابل قبول ہو جائے، تب بھی وہ بن جاتا ہے.